السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو این ادر ویڈیو۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جی ڈی پی ان فارماسیوٹیکل انڈسٹریز۔ جی ڈی پی کیا ہے اور جی ڈی پی کی کیا امپورٹنس ہے ان فارماسیوٹیکل انڈسٹریز، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں جی ڈی پی کو۔ جی ڈی پی جس کو ہم گڈ ڈاکیومنٹیشن پریکٹس کہتے ہیں، تو گڈ ڈاکیومنٹیشن پریکٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ امپورٹنس آف ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو ایز پر جی ایم پی ڈاکیومنٹیشن، اگر ہم جی ایم پی ڈاکیومنٹیشن کی بات کریں، جی ایم پی جسے ہم گڈ مینوفیکچرنگ پروسیس کہتے ہیں، تو اگر اس کی بات کریں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اف اٹ از ناٹ ریٹن ڈاؤن دین اٹ ڈڈ ناٹ ہیپن۔ اگر آپ نے کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے، اس کو آپ نے وہ آپ کی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ ایکٹیویٹی جو ہے پرفارم نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ نے وہ فزیکلی بھلے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لی ہو، پر اگر آپ نے اس کی ڈاکیومنٹیشن نہیں کی تو اس کا مطلب وہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی ہے۔ تو جی ایم پی ڈاکیومنٹیشن کے اندر ڈاکیومنٹس کی جو ہے وہ بہت امپورٹنس ہوتی ہے۔ The document provide information on when, who, why and how to complete a task۔ جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ اس میں ایک کمپلیٹ جو ہے انفارمیشن ہوتی ہے کہ کب، کون اور جو ہے کیوں اور کس طرح سے جو ہے کوئی بھی ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا، وہ چاہے وہ مینوفیکچرنگ کا ٹاسک ہو کوئی، یا کوئی ایکٹیویٹی کوئی بھی پرفارم ہوئی ہو انڈسٹریز کے اندر، تو اس کی ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اب جب بھی ایکٹیویٹیز جو ہے پرفارم کرتے ہیں تو اس کو ڈاکیومنٹس کی شکل میں لانا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا امپورٹنس آف ڈاکیومنٹیشن۔ اب ہم جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں، جو کہ ہمارا ٹائٹل ہے اس ویڈیو کا۔ تو گڈ ڈاکیومنٹیشن پریکٹس، جسے ہم جی ڈی پی کہتے ہیں، از اے سسٹمیٹک پروسیجر آف پریپریشن، ریویوئنگ، اپروونگ، ایشوئنگ، ریکارڈنگ، اسٹورنگ اینڈ آرکائیول آف ڈاکیومنٹس۔ آپ کی جو جی ڈی پی ہے گڈ ڈاکیومنٹیشن پریکٹس، وہ ایک سسٹمیٹک پروسیجر ہوتا ہے پریپریشن کا، ریویوئنگ کا، اپروونگ کا، ایشوئنگ کا، ریکارڈنگ کا، یا پھر اسٹورنگ کا، اینڈ آرکائیول آف ڈاکیومنٹس۔ آپ کے پاس جو بھی ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، یہ جب آپ اس کو ایشو کرتے ہو، یا پھر آپ کو اس کو بناتے ہو، یا پھر آپ اس کو ریویو کرتے ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جی ڈی پی کے اندر آتی ہیں، یا پھر آپ اس ڈاکیومنٹس کو اسٹور کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، یا پھر اس کی آرکائیول کرتے ہیں۔ آرکائیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آرکائیول کا مطلب یہ ایک طرح سے اسٹور کرنا ہوتا ہے، جسے ہم ذخیرہ کرنا کہتے ہیں۔ تو آپ کس طرح سے اس کو اسٹور کریں گے، یا کتنے ٹائم تک اسٹور کریں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں پارٹ ہوتا ہے جی ڈی پی کے اندر۔ اس کے بعد کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جی ڈی پی کی، گڈ ڈاکیومنٹیشن پریکٹس کی۔ تو جو جی ڈی پی ہے وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے جی ایم پی ڈاکیومنٹس کے ساتھ۔ آپ کے پاس جو بھی جی ایم پی ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں انڈسٹری کے اندر، وہ جو ہے آپ کے جی ڈی پی میں آتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایس او پیز ہیں، یا پھر آپ کے پاس بی ایم آرس ہیں، بی پی آرس ہیں، یا پھر کوئی بھی آپ کے پاس پروٹوکول ہے، یا پھر آپ کے پاس فار ایگزامپل کوئی ویلیڈیشن پروٹوکول ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے جو ہے جی ایم پی جو ہے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جی ڈی پی کی، اس کو جو ہے اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے آلویز ریکارڈ دا انٹریز ایٹ دا ٹائم آف ایکٹیویٹی سائملٹینیسلی۔ یہ پوائنٹ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے انٹریز کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے ڈاکیومنٹس آپ بناتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ نے جو ہے ڈیٹا انٹیگریٹی کی ویڈیو دیکھی ہے، تو اس کے اندر بھی یہ چیز بہت امپورٹنٹ تھی کہ اگر آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہو تو اس کی انٹریز اس کے ساتھ ہی جو ہے نا کی جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ بھی پوائنٹ تھا سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ جو ہے ایکٹیویٹی ایک روم میں پرفارم کرتے ہیں اور ڈاکیومنٹس دوسرے روم میں جا کے بناتے ہیں، تو یہ بھی ڈیٹا انٹیگریٹی کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اگر آپ اس طرح سے پرفارم نہیں کرتے، ڈاکیومنٹس نہیں بناتے، یا بعد میں بناتے ہیں، یا کسی
رف پیپر پر اس کو نوٹ کر لیتے ہیں یا اس کو بعد میں جا کے بناتے ہیں، تو یہ ڈیٹا انٹیگریٹی اور جی ڈی پی دونوں کے اگینسٹ ہے۔ تو اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے آلویز ریکارڈ ڈیٹ وتھ سگنیچر ان جی ایم پی ریکارڈس۔ آپ جب بھی جی ایم پی ریکارڈس کے اندر جب بھی سگنیچر کریں گے تو اس کے ساتھ ڈیٹ کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے، کیونکہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ ڈاکیومنٹس نکالتے ہیں کوئی بھی کسی بھی چیز کی وجہ سے، تو اس میں ڈیٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس ڈیٹ کو جو ہے سائن ہوا، یا کس آپ نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اس کے نیچے آپ سگنیچر کر دیتے ہیں، تو پھر وہ اس کی ڈیٹ کو بھی جو ہے وہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو سگنیچر ہے اس ڈیٹ کو کیا گیا ہے۔ آلویز یوز این انڈیلیبل بال پوائنٹ پین ٹو ریکارڈ ڈیٹا ان جی ایم پی ریکارڈ۔ ہمیشہ آپ اس طرح کی پین یوز کرتے ہیں جس کی جو انک ہوتی ہے وہ کبھی جو ہے پھیلے نہیں۔ جو انک پینس ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ڈاکیومنٹس اسٹور کرتے ہیں تو کچھ مطلب اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ ڈاکیومنٹس ایک دوسرے کو اوپر رکھ دیتے ہیں، یا پھر جو ہے اسٹور کرنے وقت وہ انک جو ہے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے کچھ ٹائم بعد، تو آپ اس طرح کی پین یوز کرتے ہیں، یا بال پوائنٹ جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے کہ وہ انک کبھی بھی جو ہے پھیلنی نہیں چاہیے، اور جو ہے وہ بالکل نہ مٹنے والی ہو۔ تو اس طرح کی جی ایم پی ریکارڈز کے اندر اس طرح کا پین یوز کیا جاتا ہے جو کہ مٹنے والا نہیں ہو یا پھر پھیلنے والا نہ ہو۔ اس کے بعد ہے آلویز انٹر دا ڈیٹا ڈائریکٹلی انٹو دا جی ایم پی ریکارڈس ان دا انگلش، اور یہ ہے کہ جو ہے ڈیٹا جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے ریکارڈ کیا جائے جی ایم پی ریکارڈس کے اندر جو ہے انٹر کیا جاتا ہے ان دا انگلش۔ یہ انگلش لینگویج کی بات کر رہا ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے جی ایم پی ریکارڈس کے اندر ڈیٹا جو ہے انٹری کریں انگلش لینگویج کے اندر۔ نیور یوز دا وائٹ انک اور کریکشن فلوئڈ ٹو کریکٹ دا انٹری ان جی ایم پی ریکارڈس۔ آپ کبھی بھی جو ہے جی ایم پی ریکارڈس کے اندر بی ایم آرس، بی پی آرس یا پروٹوکولس کے اندر آپ کے پاس کبھی بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے کسی بھی وائٹ فلوئڈ کے ساتھ یا پھر کسی بھی وائٹ انک کے ساتھ جو ہے زیادہ تر لوگ اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ہمارے پاس وائٹو موجود ہوتا ہے جس میں وائٹ فلوئڈ جو ہے ہوتا ہے وہ، تو اس سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جی ڈی پی کے اگینسٹ ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ نیور سائن فار سم ون ایلس آن اینی ڈاکیومنٹ، اونلی سائن فار دا ورک دیٹ یو ہیو پرفارمڈ یور سیلف۔ کبھی بھی کسی دوسرے انسان کی جگہ پہ سائن نہیں کرنے چاہیے۔ آپ جو ہے اسی ڈاکیومنٹ پہ سائن کریں یا اسی ایکٹیویٹی کے اوپر سائن کریں جو آپ نے پرفارم کی ہے۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کسی اور دوسرے کی جگہ پہ سائنس کر رہے ہوتے ہیں یا پھر انٹریز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے جی ڈی پی کے اگینسٹ ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے نیور بیک ڈیٹ جی ایم پی ریکارڈس۔ اگر آپ نے کوئی جو ہے انٹری پرفارم کی ہے اور اس کے بعد اگلے دن پہ آپ اس کو سائن کر رہے ہیں اور بیک ڈیٹ ڈال رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے جی ایم پی ریکارڈس کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ نیور ڈسکارڈ اوریجنل را ڈیٹا آف اینی ریکارڈ۔ کبھی بھی جو ہے اوریجنل جو ڈیٹا ہوتا ہے یا اوریجنل جی ایم پی ریکارڈ ہوتا ہے اس کو کبھی بھی ڈسکارڈ نہیں کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا پھر کوئی انٹری مس ہو جاتی ہے، کوئی انٹری غلط ہو جاتی ہے، تو اس کو جو ہے ڈسکارڈ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جی ایم پی ریکارڈس کبھی بھی ڈسکارڈ نہیں ہوتے، اس کو آپ کینسل کر سکتے ہیں، اس کو سگنیچر کر کے نیا جو ہے ڈاکیومنٹ آپ ایشو کر سکتے ہیں، پر جو ڈاکیومنٹ آپ کا خراب ہوا ہے جو آپ سے جو ہے کوئی غلطی کی وجہ سے، تو اس کو کبھی بھی ڈسکارڈ نہیں کرنا چاہیے۔ نیور یوز اسکریچ پیپر لوز پیپرز ٹو ریکارڈ دا ڈیٹا۔ یہ جو ہے پہلے بھی ہم اس پوائنٹ کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے اسکریچ پیپر کے اوپر یا لوز پیپر کے اوپر ڈیٹا جو ہے ریکارڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس رف پیپر پہ انٹریز جو ہے کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ جی ایم پی ریکارڈس کے اندر انٹری کی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے جی ڈی پی کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ نیور ڈسکارڈ اور ڈسٹروائے اینی جی ایم پی ریکارڈ انلیس ریٹینشن پیریڈ ایکسپائری از ریچڈ۔ آپ کی جو جی ایم پی ریکارڈ ہوتے ہیں یا پھر آپ جو ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور کر کے رکھتے ہیں،
تو اس ڈیٹا کو اس کی ایکسپائری آنے سے پہلے جو ہے وہ ڈسکارڈ نہیں کرنا چاہیے. فار ایگزامپل آپ نے بی ایم آرس اور بی پی آرس جو ہے وہ اسٹور کر کے رکھے ہیں, اور جو پروڈکٹ ہے اس کی ابھی ایکسپائری جو ہے وہ پر نہیں پہنچے, اور اس کے بعد آپ نے جی ایم پی ریکارڈ جو ہے وہ ڈسکارڈ کرنا شروع کر دیا, ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیے, تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. آپ جب بھی وہ ویسے یہ ہوتا ہے ایس او پی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ریٹینشن سیمپل بھی ہوتے ہیں یا پھر آپ کے ڈاکیومنٹ بھی ہوتے ہیں, تو وہ ایکسپائری +1 ایئر تک اسٹور ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ود پرمیشن جو ہے وہ ڈسٹروائے کیے جاتے ہیں, ڈسکارڈ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈاکیومنٹیشن اینڈ ریکارڈس یوز تھرو آؤٹ دا مینوفیکچرنگ پروسیس ایز ویل ایز سپورٹنگ پروسیس مسٹ میٹ دا بیسک ریکوائرمنٹ آف جی ڈی پی. آپ کے جو بھی ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں یا جو بھی ریکارڈس آپ یوز کرتے ہیں یا جو بھی مینوفیکچرنگ پروسیسز ہوتے ہیں ایز ویل ایز سپورٹنگ پروسیسز ہوتے ہیں, مسٹ میٹ دا بیسک ریکوائرمنٹ آف جی ڈی پی. جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جی ڈی پی کی, اس کو جو ہے میٹ کرنے چاہیے. آپ کے جو بھی ڈاکیومنٹ آپ بناتے ہیں, جو بھی انٹریز آپ کرتے ہیں, تو بیسک ریکوائرمنٹ ساری یہی ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں جو پوائنٹس, یہ ساری جو ہے بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جی ڈی پی کی. اس کے بعد ہے جنرل ریکوائرمنٹس. مینشنڈ ریکوائرمنٹس شوڈ بی اپلائیڈ ٹو آل جی ایم پی ڈاکیومنٹس. یہ جو بھی مینشن کی گئی ہیں ریکوائرمنٹس, وہ جو ہے اپلائی ہوتی ہیں پوری جی ایم پی ڈاکیومنٹس کے ساتھ. کلیئرلی ریٹن ڈاکیومنٹیشن, اس کا ایک پوائنٹ ہے کہ کلیئرلی ریٹن ڈاکیومنٹیشن, جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ کلیئرلی جو ہے ریٹن ہو. آل ڈاکیومنٹس مسٹ بی ایکوریٹ اینڈ ریٹن ان اے مینر دیٹ پریونٹس ایررز اینڈ انشور کنسسٹنسی. کوئی بھی ڈاکیومنٹ آپ پریپیئر کر رہے ہیں تو وہ بالکل ایکوریٹ جو ہے وہ ریٹن ہونا چاہیے ان اے مینر دیٹ پریونٹس ایررز, جس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے, اور جو ہے بالکل کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے وہ پریپیئر کیا جائے. Ensure there is a traceability between two or more documents records using formal document numbers of records identification number. اگر آپ کے پاس کوئی بھی دو ڈاکیومنٹس ہیں, جو ایک ڈاکیومنٹ اگر دوسرے ڈاکیومنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے, تو اس کی ایک ٹریسیبلٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس. فار ایگزامپل آپ نے کوئی بھی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے, تو وہ بالکل ٹریسیبل ہو. آپ کو نمبر یا تو اس ڈاکیومنٹ کو دینا چاہیے, تو اس کا نمبر دے کے آپ جو ہے وہ اس کو ٹریس کر سکیں اس ڈاکیومنٹ کو. آپ کو جب بھی وہ ڈاکیومنٹ کی نیڈ ہو تو وہ بالکل جو ہے آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ٹائم سے مل جائے, آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے, اس کا ٹریسیبلٹی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. تو یہ جی ڈی پی جو ہے کافی جو ہے لمبا ٹاپک ہے, تو اس کو آگے بھی ہم ڈسکس کریں گے دوسری ویڈیو میں. تو یہ ویڈیو کا ہمارا جو ہے پارٹ 1 ہوگا. تو آگے ہم پارٹ 2 میں انشاءاللہ اس کو اور بھی چیزیں جو ہے اس کے پوائنٹس جو ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو تھینکس فار واچنگ, اینڈ اس ویڈیو کو جو ہے لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے, اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.